عمران خان جیل میں بھی جیت گیا، ایک فوجی نے راز کھول دی، خاقان آن فائر۔ عمران خان کا جیل سے انتہائی اہم پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں محمد ہارون شنواری ہوں۔ ناظرین کرام، جب اپریل 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی گئی اور پی ڈی ایم کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا تو اس وقت عمران خان صاحب ہر جگہ بتا رہے تھے کہ امریکہ نے مداخلت کر کے ہماری حکومت گرائی۔ پھر سائفر کا معاملہ آیا، لیکن کوئی بھی عمران خان صاحب کو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ سائفر ایک ڈرامہ ہے، سائفر کچھ بھی نہیں ہے، سائفر جھوٹا پروپیگنڈا ہے، امریکہ نے مداخلت نہیں کی اور اس کی بار بار تائید امریکہ نے بھی کی کہ ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گرائی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے بار بار پریس کانفرنس کی کہ ہمیں پاکستان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہم پاکستان میں مداخلت کر رہے اور نہ ہمیں مداخلت کرنی چاہیے، لیکن ایک فوجی نے جو ہے وہ سب راز کھول دیے اور سائفر کا معاملہ انتہائی اہم موڑ پر جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب، میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ کہہ رہے تھے کہ سائفر آیا ہے امریکہ سے، لیکن سب لوگ نہیں مان رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے سائفر کو جلسوں میں لہرایا۔ عمران خان صاحب نے بار بار کہا کہ میری حکومت جو ہے وہ سائفر کے ذریعے ختم کر دی گئی، یعنی امریکہ کے انتہائی بڑی ہاتھ ہے اس میں۔ لیکن کوئی بھی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو تیار نہیں تھے کہ امریکہ نے پاکستان کو میں مداخلت کی اور انہیں یعنی عمران خان صاحب کو حکومت کو انہوں نے گرایا۔ لیکن اب بھی معاملہ انتہائی اہم موڑ پر آ گئی ہے اور اس کو ڈونلڈ لو نے اسد مجید کو، جو وہاں پر امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، اس کو ایک جو ہے وہ لیٹر دیا، یا سائفر ہم کہہ سکتے ہیں، وہ سائفر دیا۔ انہوں نے جو سائفر ہے وہ تو کوڈنگ کے ذریعے ہوتی ہے، وہاں اس پر جو ہے وہ کوڈنگ ہوتی ہے، تو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس وقت کی موجودہ جو پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب کو دیا۔ پھر عمران خان صاحب نے اسپیکر صاحب کو دیا، اسپیکر صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو دیا، اور چیف جسٹس صاحب نے آرمی چیف کو، جو پہلے سے بھی پتہ تھا لیکن اس نے آرمی چیف صاحب کو دے دیا۔ اس میں جو ہے وہ مین کردار یا اس کا جو کھودا ہے وہ سابق آرمی چیف تھا۔ اور جب اور یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب رشیا یوکرین کی جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اس وقت ہمارے رشیا سے ڈیل جاری تھی۔ رشیا پاکستان کو گندم اور تیل جو ہے وہ سپلائی کر رہے تھے، یعنی اس کی ڈیل ہوئی تھی کہ رشیا پاکستان کو تیل اور گندم جو ہے وہ سستا فراہم کرے گی، تو وہ ڈیل جاری تھی۔ تو ان سب میں عمران خان صاحب نے امریکہ بھی جانا تھا، تو جب میٹنگ ہوئی تو سیکیورٹی کے ایشو پر یا کوئی اور میٹنگ ہوئی تو اس وقت آرمی چیف نے عمران خان صاحب کو یہی کہا، جو وہاں پر وہ اس وقت موجودہ پرائم منسٹر تھے، عمران خان صاحب کو یہی کہا کہ آپ رشیا جائے، امریکہ کو چھوڑ کر آپ رشیا جائے، کیونکہ رشیا کے ساتھ ہماری ڈیل چل رہی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ امریکہ جائے اور وہاں رشیا جو ڈیل ہے اس پر اثر پڑے۔ اس لیے جو ہے ہمیں امریکہ کو چھوڑ کر رشیا جانا چاہیے۔ پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے رشیا گیا۔ جب عمران خان صاحب رشیا گیا تو اس وقت حالات جو ہے وہ یکدم الٹا گئے، یعنی حالات جو ہے وہ یکدم تبدیل ہو گئے، اور سابق جو آرمی چیف ہے اس نے جو ہے امریکہ کو بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ویسے بھی امریکہ کے خلاف ہے، اس لیے وہ آپ وہاں پر نہیں گئے، یا سیرت النبی عمران خان صاحب جو ہے وہ سیرت النبی کانفرنس کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو تمام امت مسلمہ کو یا تمام دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ سیرت النبی پر کانفرنسز کر رہے ہیں، اس لیے امریکہ بھی چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب راستے سے ہٹ جائے۔ اور 2022 کو جو ڈیل ہوئی، یعنی پی ڈی ایم حکومت کو لانی تھی، اور ظاہر سی بات ہے وہ لا بھی گئی، اور امریکہ کو ویسے بھی عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر پسند نہیں تھے، اور نہ آئندہ بھی پسند ہوگا، کیونکہ یہ دونوں جو ہے وہ امریکہ کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے تھے اور ابھی بھی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی تک پاکستان میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اور یہ دعویٰ محض اب یہ دعویٰ نہیں رہا، یہ میں
کوئی اپنی ذات سے بات نہیں کر رہا، کیونکہ امریکہ کے سب سے بڑی اخبار جو ہے وہ جو صفحہ وار ہے انٹرسیپٹ، اس کی جو یعنی سب سے بڑا اخبار ہے، اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ میں آپ کو اردو میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا زیادہ تر ویور جو ہے وہ اردو سپیکر ہے، اس لیے میں اردو میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے ہیڈ لائن کچھ اس طرح تھے کہ سائفر کی کاپی حاصل کر لی، یعنی امریکہ کے سب سے بڑی اخبار انٹرسیپٹ نے سائفر کی کاپی حاصل کر لی۔ کاپی ایک ریٹائرڈ فوجی نے بیچ دی ہے۔ اب یہ جو ہے جو کاپی تھی وہ لیک نہیں ہوئی، اس کو لیک کر دیا گیا ہے۔ ایک سابق فوجی ہے، ریٹائرڈ فوجی ہے، اس نے یہ لیک کری ہے، اور عمران خان کو مداخلت کی وجہ سے، عمران خان کو مداخلت کی گئی امریکہ نے، اس کی وجہ سے جو عمران خان صاحب کو نکالا گیا۔ اور اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ بڑا غدار ہے کون اور کس نے یہ سائفر کی کاپی لیک کر دی۔ اس کے علاوہ جو ہے انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور انتہائی اہم بات ہے، اور ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنی چاہیے۔ کل بلال بھٹو زرداری صاحب نے جو کچھ کہا اس کو ہم نے اپریشیٹ بھی کیا اور اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ انہوں نے حکومت میں رہ کر بھی حکومت پر تنقید کی۔ ایسے نوجوانوں کو ضرورت ہے ہمارے ملک کو۔ اب جو ہے وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی کل حکومت کو کری سنا دی، اور انہوں نے وہ باتیں کی ہی جو حکومت میں رہتے ہوئے کوئی بھی وہ جرت نہیں کر سکتے کہ ایسے باتیں وہ کرے۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنے جو ان کی کل آخری تقریر تھی اسمبلی کے فلور پر، انہوں نے کہا کہ موجودہ اسمبلی بدترین اسمبلی تھی، یعنی پاکستان کے تاریخ میں ایسے بدترین اسمبلی نہ کوئی میرے خیال میں سے پہلے ہوگی، اور بدقسمتی سے میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں، اور مجھے آج قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور میں قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں بھی اس حکومت کے حصہ رہا، میں بھی اس اسمبلی کے حصہ رہا۔ آج انتہائی خوشی ہوئی، اور آج انتہائی خوشی کا دن ہے، کیونکہ قوم کو اس موجودہ اسمبلی سے نجات مل گیا۔ اب نجات کی باتیں تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی والے کرتے، کیونکہ یہ مخالف ہے موجودہ 13 حکمرانوں کی جو حکومت تھی کل جو ختم ہوئی، لیکن حکومت کی اپنی ہی نمائندگان جب یہ بات کر رہے ہیں تو انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ اب ان کو بھی عوام کی فکر ہے، اب ان کو بھی عوام کی غم کارے ہے، انتہائی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جیل سے انتہائی اہم پیغام دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے عمر ایوب کے ذریعے، یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کی جنرل سیکریٹری ہے، اس کے ذریعے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے عمر ایوب صاحب نے۔ عمر ایوب صاحب وہ اپنے پیغام میں بتا رہے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک بیرونی ملک میں رہنے والا پاکستانی پاسپورٹ کو جلا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ پاکستان غلام قوم ہے یا وٹ ایور وہ کہہ رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنے چاہیے، ہمیں اس طرح کے واقعات کو روکنا چاہیے، اور کچھ لفافے جو ہے، یعنی کچھ لفافے صحافی جو ہے وہ اس کو باندھ دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کی خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جیل میں ہوتے ہوئے بھی پیغام جاری کیا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ، یعنی آج کل بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں کہ ہم غلام قوم ہیں، ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ نہیں کرنے ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے، لیکن عمران خان صاحب نے عمر ایوب کے ذریعے جو پاکستان تحریک انصاف کی جنرل سیکریٹری ہے، اس نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اور ویڈیو پیغام میں عمر ایوب صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ پیغام ہے جیل سے کہ تمام پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کو چاہیے کہ جس جگہ وہ رہتے ہیں وہاں کی تاریخی مقامات پر جائے، اور وہاں کی تاریخی مقامات پر 13 اگست کی رات یعنی 14 اگست جو ہے وہ بھرپور طریقے سے منائے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان جو ہے وہ ہم پاکستان ہے تو ہم ہے، اور اس طرح سب پاکستانیوں کو میسج دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہو، چاہے وہ سندھ کے لوگ ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان کے لوگ ہو، چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہو، چاہے وہ جہاں کی بھی رہنے والے لوگ ہو، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ 14 اگست کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ لیکن تاہم کچھ یہاں پر خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو موجودہ دہشت گردی کی حالات ہے، اس کے مد نظر ہم 14 اگست کو کالے جھنڈے لگائیں گے، اور ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آگے ولاق لے دی اجازت، اللہ حافظ۔